الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقوی اور پرہیزگاری کی تربیت کا یہ مہینہ اپنی آخری گھڑیاں اور اپنی آخری راتیں گزار رہا ہے۔ اس دوران ایمانی تربیت کے بہت سارے عملی کورس ہم سے کرا کے ہمیں آئندہ زندگی گزارنے کا راستہ دیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے اور دیگر ادارے اپنے متعلقین کو ریفریشر کورس کراتے ہیں، جن کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ کارکردگی میں بہتری آئے۔ جہاں جہاں کوئی خلل تھا، کوئی غلطی ہو رہی تھی، قابل اصلاح کوئی پہلو تھا، اسے اجاگر کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، تاکہ جو پروگریس ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہو۔ اسی طریقے سے ہماری ایمانی حالت کی اصلاح کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے پریکٹیکل سے گزارا گیا۔ 20 رویت کے اسباب اور دروس ہیں اس میں، اطاعت اور فرما برداری کے مختلف راستے ہم نے سیکھے، صدقات کیے گئے، صلہ رحمیاں کی گئی، سحریوں کی بیداریاں، افطاریوں کے اخراجات، قیام اللیل کی رونقیں، بہت کچھ ہم نے اللہ کے خاص فضل و کرم سے سیکھا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت خالص اپنی رضامندی کے لیے جو ہو پایا اسے قبول فرما کر بخشش کا فیصلہ فرمائے، جو رہ گیا وہ اپنی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے جیسے پہلے پردہ پوشی فرماتا ہے ویسے پردہ پوشی فرما کر اس کی شرمندگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس مجلس میں کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ یہ موقع اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک جملہ ہے جو حدیث براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک کامیاب انسان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حدیث ذخیرہ حدیث میں بہت طویل حدیث ہے، حدیث براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختلف محدثین نے اسے لکھا ہے، بخاری میں بھی اس کا ایک حصہ ہے، مسند احمد میں تو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک انصاری کی وفات ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجہیز و تکفین کے مراحل سے اس میت کو گزارنے کے بعد تدفین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب سے حدیث بقیع کے قبرستان میں تشریف لائے۔ یہاں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بھی قبر کی تیاری پوری نہیں ہوئی۔ وَلَمَّا يُلْحَدُ الْقَبْرُ، لحد بنائی جا رہی ہے، اور لحد تکنیکی کام ہے، اس پر تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی کی جائے تو قبر کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وقت ہے، میت کو لائے ہیں، میت کو رکھ دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ سارے لوگ تو کام نہیں کر رہے تھے، کام کرنے والے کام کرتے رہے گے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله،
آپ بھی بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے۔ غم اور صدمے اور بے چینی اور بے قراری کا، فکر انگیزی کا ایک سنجیدہ عالم تھا۔ کان علی رؤوس الطیر، یوں لگتا تھا کہ ہمیں مردہ سمجھ کر پرندے ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ کوئی حرکت نہیں کر رہا، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محدثین لکھتے ہیں، جنازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تو چہرے مبارک سے بے چینی اور بے قراری نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں دکھتا ہے، ینقض بہ الارض، زمین پر اس دکتے کو مار رہے ہیں، بہت متفکرانہ انداز سے، سوچوں میں گم ہیں، بے چین اور بے قرار ہیں۔ زمین کی طرف دیکھا، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر زمین کی طرف، پھر آسمان کی طرف۔ گویا معاملے کی جو حساسیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اس خاموشی کو توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ قبر سے کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ طبرانی میں حدیث ہے، قبر کی تیاری میں آپ مزدوروں کی طرح شریک ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ڈھیری پر بیٹھ کر، ابھی جب کھدائی ہوتی اس مٹی پر بیٹھ کر، ایک دن آپ نے دو زانوں بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا ای اخوانی بمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کے لیے تیاری کرو، اس گھر کے لیے تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، التحیات میں، نماز جنازہ کی دعاؤں میں، روزمرہ دعاؤں میں قبر کے عذاب سے بچاؤ کی خصوصی درخواست ہوتی تھی۔ یہ کیا کریں، یہاں جیتے جی مانگ لیں، اس نے وعدہ کر لیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی ام مہجن، بعض روایات میں نام آیا ہے، حبشیہ ہیں، بیمار پڑ گئی، تیمارداری کے لیے اس کو پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حالت دیکھی، حالت غیر ہے، مسجد کی صفائی کرنے والی اماں جی ہیں، ساتھیوں سے کہا وقت آ جائے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ عورت پر وقت آ گیا، رات کا دورانیہ ہے، جو لوگ موجود ہیں یا انہیں پتہ نہیں تھا، یا وہ بھول گئے، یا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ تجہیز و تکفین ہوئی، دفنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یا اگلے دن پوچھا کہ مریضہ کا کیا بنا، تو انہوں نے بتایا وفات پا گئی، اور ہم نے ان کی راتوں رات تدفین کر دی۔ فرمایا اللہ آذنتمونی، مجھے بتاتے تو صحیح تو۔ کہا اللہ کے نبی ہمیں مناسب نہ لگا آپ کے آرام میں ہم خلل ڈالا۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ ساتھی آئے، قبر پر پہنچے، آپ نے امامت کرائی، ساتھیوں نے صفیں باندھی، آپ نے جنازہ پڑھا، دعائیں کرتے رہے، دعاؤں سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، آپ نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة فإن الله ينبرها على صحابها بصلاة علیہم۔ یہ قبریں تاریکی اور اندھیروں سے گھٹا ٹوٹ بھری بھری ہیں،
اور میری دعاؤں کی برکت سے اللہ کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ غفلت نہ کیا کرو، اطلاع کر دیا کرو، غفلت نہ کیا کرو، اطلاع کر دیا کرو۔ جنازوں میں اس لیے جایا کریں کہ قبر والے کی قبر روشن ہو جائے، منہ دکھانے نہ جایا کریں، حاضری لگوانے نہ جایا کریں، گنتی میں آنے شمار ہونے کے لیے نہ۔ یہ جو قیراط کا ڈیے دیا جاتا ہے نا، یہ اس لیے دیا جاتا ہے، قیراط اور پہاڑ کے برابر اجر، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے سفارش کرنے جا رہے ہیں جو خود اب کمانے جوگا نہیں رہا، جو خود آپ کمانے جوگا نہیں رہا، اس لیے آپ جاتے ہیں اور آپ سفارش کراتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مراحل کا تذکرہ کیا۔ نیک آدمی کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں بہت بڑی خوبصورت چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ، جیسے 14ویں کا چاند، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، ہزاروں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، سفید لباس ہیں، خوب رو چہرے ہیں، مطمئن چہرے ہیں۔ آج اسے ایک خاص اہتمام سے لے جانے کے لیے آتے ہیں، جنت سے خوشبو بھی لاتے ہیں، جنت سے کپڑا اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے کفن بھی ساتھ لاتے ہیں۔ ہوائیں اور فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، آنے جانے والے فرشتے حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا پروٹوکول ہے؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کو لینے جا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں۔ وہ سب بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ پراسس شروع کرنے سے پہلے ملک الموت سرہانے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے پاک نفس، اے پاک روح، رب تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، تیرے لیے جنات کے فیصلے کر چکا ہے، ٹائم تیرا آ گیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے اپنے پاس بلایا ہے، دکھ ٹلنے کا ٹائم آ گیا ہے، بے چینیوں کے اختتام کا وقت آ گیا ہے، سکھ کا سانس لینے کا ٹائم آ گیا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، روح قبض کی جاتی ہے اذیتوں اور تکلیفوں کے بغیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے، اللہ کے سارے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بخشش کی ابھی دعا کرو۔ وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے، معافی اکیلی نہیں مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معافی کے ساتھ رحمت مانتے تھے۔ معافی میں یہ ہوگا کہ سزا معاف ہوگی، رحمت میں یہ ہوگا کہ انعام کے ساتھ ہو جائے گا۔ اِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، معاف بھی کر خالی بھی نہ بھیج، معاف بھی کر خالی بھی نہ بھیج۔ سبحان اللہ۔ فرشتے لے جاتے ہیں، پروٹوکول، آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر آسمان کے معززین فرشتے وہ اس پروٹوکول کے ساتھ اگلے آسمان تک چھوڑ آتے ہیں، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، ساتوں آسمان پار کر جاتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ سے اس کی گفتگو کے حوالے سے بتایا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے پورا کیا کرتا ہوں، اور اس بندے کی جنتوں کے، اس کے انعامات کے، اس کے اکرام کے فیصلے سے روح کو پلٹایا جاتا ہے جسم میں، اور جب پلٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد سے اسے جو انعامات ملتے ہیں، جنت کا بستر اس کے نیچے بٹھا دیا جاتا ہے،
جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ہوائیں، روشنیاں، خوشبوئیں ماشاءاللہ اس میں یسر آتی ہیں، غذائیں وہاں سے اسے عطا کی جاتی ہیں، لباس جنت کا پہنایا جاتا ہے۔ اس کی تنہائی اور وحشت کو ختم کرنے کے لیے اس کے عمل صالح کو ایک خوبرو انسان کی شکل میں اس کا دل لگانے کے لیے اس کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کامیابی احساس ہے، یہ کامیابی احساس ہے۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ یہ اتنا خاص ہو گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دنیا چھوڑ دی تھی، بزنس نہیں کرتا تھا، کروڑوں روپے اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا، کوئی پکی چھت نہیں بنائی اس نے، کوئی 2-5 بنگلے کا پلاٹ نہیں خریدا اس نے، اللہ والا کا مٹ مٹا کر بھوک پیاس سے رہا، یا ساری زندگی روزے رکھتا رہا۔ اس کی کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ اس کی کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ یہ قابل غور بات ہے، اور شاید اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بیان فرمائی۔ وجہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا ہے، اور اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں، اس وجہ کو سامنے رکھیں، اسی قاعدے پر چل جائے، اس پروٹوکول کے آپ حقدار، اس پروٹوکول کے آپ حقدار، اس عزت کے، اس سکون کے، اس وقار کے، اس چہرے کے نور کے، اس اطمینان کے، اس ابدی خوشی کے، اس ہمیشہ کی آسودگی کے آپ حقدار ہو جائیں گے۔ یہ کام کیجیے، بالکل آسان کام۔ قربان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں ایک کام بھی ایسا نہیں بتایا جو انسانیت کو تنگ کرے، ایک کام بھی ایسا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ممکن نقیب حساب لیتے ہیں، یہ پاس ہو سکتا ہے۔ جب یہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ اسے شاباش سمجھتے ہیں، اور اس کے پاس ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری ایک عادت تھی جو آج تجھے کامیاب کر گئی، ایک عادت تھی جو تیرے پاس ہونے کا سبب بنی۔ وہ عادت کیا ہے؟ کنت سریعا فی طاعت اللہ بطیعا عن معصیت اللہ۔ بس یہ ایک جملہ ہے، نوٹ کر لیں اسے، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیری عادت یہ تھی کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ملے تو سستی نہیں کرتا تھا، جلدی سے کوشش کرتا تھا کہ چلو یہ کام میں کرتا ہے، موقع آیا ہے، موقع چھوٹنے سے پہلے یہ کام کرتا ہے۔ کنتا سریعا، تو جلدی کرتا تھا، فی طاعت اللہ، فی طاعت اللہ۔ یہ عادت تقاضا کرتی ہے آگے رہنے کا، یہ عادت تقاضا کرتی ہے صدقے کے موقع پر خرچ کرنے کا، یہ عادت تقاضا کرتی ہے بیمار کی خبر پر تیمارداری کرنے کا، یہ عادت تقاضا کرتی ہے گمراہ کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ دکھانے کا، یہ عادت تقاضا کرتی ہے غصے میں معاف کرنے کا، یہ عادت تقاضا کرتی ہے کاٹنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ تو کوئی فرشتہ نہیں بن گیا تھا، تو کوئی عیسائیوں کے راہبوں کی طرح جنگلوں میں جا کر کے بسیرا نہیں کر لیا تھا۔ تیری بات جو اللہ کو پسند آئی وہ یہ ہے کہ اگنور نہیں کرتا تھا۔ اگنور کرنا کیا ہے؟ لاپرواہ ہونا، سنی انسنی کر جانا، اچھا کر لیا، یہ بیماری نہیں تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، وہ قائل بھی ہے کام کا، وہ اس کے فائدے کا بھی قائل ہے، لیکن فی الحال نہیں کرنا چاہتا، موقع ٹالتا ہے۔ موقع ٹالنے کی وجہ سے بار موقع جو قدم اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھاتا۔
پیارے بھائیوں، جب نیکیوں کے موقع ملیں تو یہ تاجر کے کسٹمر سے، گاہک سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ جب سنیں کوئی بھوکا ہے تو جلدی سے اس کی کفالت کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بیمار ہے، ایمانداری کے لیے پہنچ جائیں۔ کوئی پریشان ہے، اسے تسلی دینے کے لیے چلے جائیں۔ کوئی درس دروس ہو رہا ہے، آئیں بیٹھیں سنیں۔ جمعے کا وقت ہے، شوق سے پڑھیں۔ کوئی اور نیکی کا کام ہے، اپنا نام پہلے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ کر پائیں نہ کر پائیں، طاقت میں ہے نہیں ہے، پرواہ کریں، شوق رکھیں، رغبت رکھیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی صدا اور باہر کوئی سامان، کوئی سبزی بیچنے والے کی صدا کی ویلیو میں فرق ہے۔ اس کی آواز کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس فلاں شے ہے، تم خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ دروازے پر کھڑا ہوا وہ آواز لگاتا ہے، آپ بیٹھے سنا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، چاہے خرید لیتے ہیں چاہے تو نہ خریدیں۔ اذان کو بھی پتہ اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے بلایا ہے آؤ آواز پڑھنے کے لیے، ریڈیو والا بلا رہا ہے کہ آؤ خریداری کے لیے، نہ ادھر آتا ہے ادھر آتا ہے۔ یہ بے حیثیت نہ کریں، بے وقت نہ کریں رب تعالیٰ کی پکار کو، رب کے بلاوے کو، لاپرواہی نہ کریں۔ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ بڑائی کی علامت ہے، یہ حکم دینے والے کی عظمت کو ماننے میں خلل ہے، اس کی بڑائی کو ماننے میں یہ خلل ہے۔ کن تسریعا فی طاعت اللہ، تو رب کی اطاعت جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں چوک نہ جاؤں، میں رہ نہ جاؤں، میں محروم نہ ہو جاؤں۔ بطیعا عن معصیت اللہ، تو نافرمانی کر بیٹھتا تھا لیکن تھکے ہارے ہو گئی، خوشی سے نہیں، اطمینان سے نہیں، موقع پا کر اسے جان سمجھتے ہوئے نہیں۔ بندہ جو ہے ہو گئی، دیر سے کی نافرمانی، فوراً شرمندہ ہو گیا، فوراً احساس ہو گیا، فوراً توبہ طائب ہو گیا۔ بس اسی ایک نسخہ نبوی کو اپنا لیں، جب موقع خیر ملے اس میں دیر نہ کریں، اگر کر سکتے ہیں اس میں دیر نہ کریں۔ قبر آپ کو روشن ملے گی، ملک الموت آپ کو خوشنما چہروں کے ساتھ ملے گا، فرشتے آپ کو پروٹوکول دیں گے، آپ کو شاباش پہلے دی جائے گی، آپ کو بلا کر بعد میں لے جایا جائے گا، رحمتیں آپ کے لیے ہو جائیں گے، آپ کے آخری سانس کے اس بدن سے نکلنے کے ساتھ ہی آپ کے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ جب موقع خیر ملے آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں شامل ہوں۔ یہ بالکل بھی اہم نہیں کہ آپ کس حد تک شامل ہو گئے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے، جہاں تک آپ کی طاقت ہے، جہاں تک آپ کا بس ہے۔ یہ رمضان المبارک کے پیغامات میں سے اہم ترین پیغام ہے، اسے اپنا لیجیے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا یہ بہت عمدہ یہ راستہ ہوگا جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب بآسانی حاصل کریں گے۔ اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔